وہ کچھ چیزیں بیان کروں گا جو میرے ناقص علم کے مطابق مجھے قرآن و حدیث سے ملی ہیں کہ سچ کی معاشرتی صورتیں کون سی ہیں، اور ہم ان پر غور کریں اور ان پر عمل کریں، شاید میری اور آپ کی نجات کا یہ سبب بن جائے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم کاروبار میں، لین دین میں سچائی کو اختیار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازاروں میں جاتے اور تاجروں سے سوال کیا کرتے کہ کیا تمہیں اسلامی تجارت کے اصول پتہ ہیں؟ اگر تو تمہیں تجارت کے اسلامی اصول پتہ ہیں تو تجارت کرو، ورنہ اپنی دکان بند کرو اور پہلے جا کے کسی شیخ کے، کسی معلم کے، کسی استاد کے پاس جا کے اسلامی قوانین سیکھو کہ اسلامی تجارت کے کون سے اصول ہوتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی، اگر نہیں ہے تو میری گزارش سن لے کہ برے صغیر میں اور اسی طرح دنیا میں اسلام کے پھیلاؤ کے مختلف اسباب ہیں۔ ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان تاجر ادھر آئے تھے ہند میں، صحابہ کرام آئے تھے، اور انہوں نے اپنے تجارتی اصول، جو اسلامی اصول تھے جو لین دین کے، وہ متعارف کروائے۔ تو اس وجہ سے پھر لوگ ان کی دعوت کو قبول کرنے لگے اور ان پر ان کے مذہب کا بھی اثر پڑ گیا۔ یعنی ایک الگ تاریخ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بیع کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، ان کو اختیار ہے جب تک کہ یہ آپس میں الگ نہ ہو جائیں۔ مثلا میری اور آپ کی ایک مجلس میں ایک چیز پر ڈیل ہو جاتی ہے، میں آپ کو بیانہ بھی دے دیتا ہوں، آپ سے خرید لیتا ہوں، آپ مجھے دے دیتے ہیں، قبضہ بھی دے دیتے ہیں۔ اب جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی میں وہ چیز واپس کرنے کا حقدار ہوں، آپ وہ واپس لینے کے حقدار ہیں۔ آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ واپس کریں۔ کھڑے کھڑے میں کہتا ہوں بھائی جان نہیں، میری طبیعت نہیں مانتی، مجھے کوئی اور چیز یاد آ جاتی ہے، مجھے یاد آ جاتا ہے یار میں نے تو پیسے فلاں جگہ پہ دینے تھے بھائی، میں تو یہ بھائی صاحب کی باتوں میں آ گیا، میں نے لے لی۔ تو قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے کہ البیعان، فرمایا کہ یہ دو خرید و فروخت کرنے والے، ان کو ایک ہی مجلس کے اندر اختیار ہے جب تک یہ مجلس ختم نہ ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھائی نہیں جی بات سودا ہو گیا جی اب پیچھے نہیں ہٹنا، نہیں، کسی وجہ سے ہو بھی سکتا ہے، پہلے عیب نظر نہیں آیا، بعد میں عیب وہیں پہ نظر آ گیا، یا اس کے ذہن میں کوئی اور خیال آ گیا۔ مثلا گھر سے نکلا، بیگم نے بولا جا ذرا سبزی لے کے آ، آگے دیکھا جناب پیسے اس کے پاس ہیں، کوئی چیز دیکھی، اس کا دل کر پڑا، اب یہ لے لیا۔ اب ذہن میں آیا یار ماں نے تو، یا گھر والی نے مجھے کہا، یا بچوں نے مجھے پیسے اس وجہ سے دیے تھے، میں نے تو یہ لے لی، اب کیا کروں گا بھائی؟ شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑے گا، وہیں کھڑے کھڑے یہ اس بیع کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب اگلی جو چیز جو ہم ہمارے موضوع کے حساب سے وہ یہ ہے فَإِن صَدَقَا، فرمایا اگر یہ خرید و فروخت کرتے وقت دونوں سچ بولیں اور دونوں اس چیز کی وضاحت کر دیں، مال کی بھی وضاحت کر دیں، اس کے عیب کی وضاحت کر دیں، اس کی کوالٹی کی وضاحت کر دیں، سچ بولیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لہما، فرمایا ان دونوں کے بیع کے اندر، کاروبار میں، لین دین میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ مثلا میں دکاندار کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی صاحب مجھے 1 کلو دودھ دے دیں، میں کہتا ہوں جی بھائی جان خالص ہے، وہ کہتا ہے بالکل بھائی صاحب خالص ہے، اس نے سچ بولا، واقعی خالص ہے۔ اس نے جس سے لیا اس نے بھی اس سے پوچھا بھائی جان خالص ہے، اب اس نے کہا بالکل خالص ہے جی، اس نے کوئی عیب اس کے اندر تھا تو وہ چھپایا نہیں، اس نے عیب بھی بتا دیا، بھائی جان خالص تو ہے لیکن اس میں دودھ میں پانی کی ملاوٹ ہے، ہاں خالص تو ہے لیکن پانی کی ملاوٹ، جیسے آج کل ہمارے کرتے ہیں، گجر برادری یہ کرتی ہے، اجی یہ اس میں پاؤڈر کی ملاوٹ ہے، یہ گائے کا دودھ ہے، اس میں بھینس کا دودھ، اس میں گائے کا ملا دیا، اس میں بکریوں کا دودھ ملا دیا، مختلف قسم کی، یا کیمیکل ملا دیا، اس نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ چیز ہے جی اس کے سامنے۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں نا بھائی جان آپ کے سامنے ہے جی جیسا بھی ہے، نہیں، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے تو عیب واضح کریں اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا
اناج کا ڈھیر لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج میں نیچے کر کے ہاتھ ڈالا اناج میں، تو اناج اوپر سے خشک اور نیچے سے گیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا اللہ کے رسول بارش آئی تھی، پانی بڑھ گیا تھا، گیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو ذرا کھلا کر کے رکھتے نا، پھیلا کے رکھتے اس کو، تاکہ گیلا اور خشک لوگوں کے سامنے سب آ جاتا ہے۔ دھوکہ کیوں دیتے ہو لوگوں کو؟ اب یہ بھی تو کیا سکتا ہے، اللہ کو جیسا ہے سامنے ہے، صاحب کے سامنے ہی ہے جی، جیسا بھی ہے، میں اس کو پھیلا کے رکھو، لوگوں کے سامنے کرو۔ تو فرمایا اس کی وضاحت کرے، سچ بولے اور وضاحت کرے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر برکت ڈال دیتی ہے۔ اور فرمایا اگر وہ وَإِن كَذَبَا وَكَتَمَا، اگر وہ دونوں جھوٹ بولیں گے، وَكَتَمَا، اور یا چھپائیں گے، ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی، اکثر لوگ لینے والا، پیسے لینے والا، سامان بیچنے والا جھوٹ بول جاتے ہیں۔ اچھا جو بیچنے والا وہ کہتا ہے جی بالکل خالص ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جانور بیچیں گے تو کہیں گے اچھا چوری کا جانور بھی بیچ دیتے ہیں، نسل کوئی اور ہوتی ہے، کوئی اور نسل کی بیچ دیتے ہیں۔ قربانی آگے گزر گئی ہے، پھر آ جائے گی، قربانی پہ اکثر یہ ہوتا ہے بکرا دوندا نہیں ہے، لیکن ہاں دوندا ہے جی، گھر کا پلا ہوا ہے جی۔ اب کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ دوندا کیا چیز ہوتی ہے، انہوں نے تو مولوی صاحب سے سنا ہوتا ہے بھی دوندا یا چوگا لینا ہے، اب جس کو نہیں وہ تو کہتا ہے ہاں دوندا ہے جی، لے جاؤ جی۔ فرمایا اگر اس نے جھوٹ بولا یا جو پیسے دے رہا ہے اس نے جھوٹ بولا، اس نے کیا جھوٹ بولا؟ جیلی کرنسی لا کے اس کو دے دی، ہاں بالکل اصلی ہے، اصلی ہے جی، میں کالی بینک سے لے گئے۔ وہ بیچارہ سادہ بزرگ ہے دیہات کا، اس کو نہیں پتہ چلا، یا بیچارہ نظر سے اس کی کمزور ہے، وہ کہیں آ گیا بیچنے کے لیے، وہ کہہ رہا بھائی صاحب نوٹ تو اصلی ہیں، ہاں بھائی صاحب اللہ کی قسم اصلی ہیں۔ فرمایا یہ جھوٹ بولتا ہے، چھپاتا ہے، اس کی عیب چھپاتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محقت برکت بیہما، فرمایا ان کی بے کے اندر سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجروں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا، اور تاجر سے مراد یہ نہیں کہ وہ جو آڑتی بیٹھا ہوا ہے بڑی منڈی کے اندر، یہ آپ کا کرانے والا یہ بھی تاجر ہے، یہ آپ کا ریڑھی پہ سبزی بیچنے والا یہ بھی تاجر ہے، یہ گلی محلے کے اندر کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والا یہ بھی تاجر ہے، سبھی تاجر کے اندر آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجرو، تاجر جتنے بیٹھے تھے گردن اٹھائی، یا رسول اللہ بتائیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تاجر رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، گناہگار ہوں گے، پریشان ہو گئے۔ فرمایا ہاں وہ تاجر سرخرو ہوگا، عزت والا ہوگا، وہ تاجر کہ وہ تاجر جو سچ بولتا ہے۔ فرمایا تقوی اختیار کرتا، اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز احسان کرنے والا، مال بیچ رہا ہے احسان کر کے بیچ رہا ہے، میں چل یار تھوڑا بہتا فائدہ دے دوں اگلے کو، اگر چلو تھوڑا سا فائدہ میں رکھ لوں، تھوڑا سا اگلے کو دے دوں بیچنے والے کو۔ یہ اکثر لوگ مکان بیچتے ہیں نا، اس کے اندر ہر چیز کے اندر نا، پاکستان میں ہم تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، ہر چیز میں بے ایمانی کرتے ہیں، صاف ستھری چیز الا ماشاء اللہ کہیں آپ کو ملے، ورنہ بہت مشکل ہے۔ پاکستان مل جاتی ہے، اب ہر بندہ جو ہے نا ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں ہے، پھر کہیں گے مولوی صاحب دعا کریں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں اللہ خیر کرے، کیا دعا کریں بھی آپ کے لیے؟ آپ عمرے پہ نہیں حج پہ جائیں، حج پہ حج کریں، ہر مہینے میں عمرے پہ جائیں نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حرام کے مال میں ایک حدیث آتی ہے، حرام کے ابواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کر کے گیا، پیدل سفر ہوتے تھے نا آج کے، لمبا سفر کر کے گیا، پاؤں بھی اس کے ہاتھ بھی بال بھی بکھرے ہوئے، مٹی کے ساتھ مٹی ہوا، کپڑے بھی اس کے چل چل کے پھٹ کے پرانے ہو گئے، جوتے بھی اس کے ٹوٹ گئے، بیت اللہ شریف کے خلاف کو جا کے پکڑ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا، روئے چیخے چلائے، میں انا یستجاب لذالک، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا مطعمو حرام مشربو حرام ملبسو حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، کیسے دعا قبول ہوگی بھائی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری چیز، اور سچا تاجر، فرمایا سچ کے اوپر مال بیچنے والا، بالکل ایک ایک چیز واضح بیان کر دے، صاف کر دے۔ دوسری چیز آتی ہے عمومی گفتگو کے اندر بھی سچ بولنا، میں اور آپ آپس میں بولتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں،
بات کرتے ہیں، سچ بولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ 6 باتوں کی ضمانت مجھے دے دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ فرمایا بات کرو تو سچی کرو، جب بھی بات کرو تو سچی بات کرو، اور دوسری چیز فرمایا وعدہ کرو تو پورا کرو، اور تیسری چیز فرمایا امانت سونپی جائے تو اسے پورا کرو، اس میں خیانت نہ کرو، اور میں چوتھی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، نظریں جھکائے رکھو اور اپنے ہاتھوں کو ظلم سے روک کے رکھو۔ تو اس میں بھی جو مین چیز ہے، سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنی گفتگو میں بھی سچ بولو۔ تیسرا پوائنٹ سنیں، سنی سنائی باتوں کو آگے نقل کرنے سے پرہیز کرو، بچ جاؤ مسلمانوں اس چیز سے۔ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، جب آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی جان کہاں سے سنا، کس نے کہا، سنا ہے میں بیٹھا ہوا تھا نا، اچھا میں گزر رہا تھا تو وہ بات کر رہے تھے، میں نے سن لیا، سنی سنائی بات۔ چلے آپ نے سن لیا، اچھا ہے، سن لیا، کان ہے تو سنیں، آواز تو آئے گی، کان میں پڑے گی۔ اب کانوں کو بند کر کے تو میں نہیں گزر سکتا کہیں سے، لیکن مجھے چاہیے نا کہ میں نے وہ بات جب سنی تو میں اس کی تحقیق کروں، میں اس بات کی تحقیق کروں، اس کی تہہ تک جاؤں، کس کے متعلق ہو رہی ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے، میں اس سے پوچھوں نا بھائی جان بات کر رہے ہو، کس سے بات کر رہے ہو، کس کے متعلق کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو۔ ایک سے سنی، اس نے جناب اپنا فرض سمجھ لیا، کسی سے بات سنتے ہیں نا لوگ اپنا فرض سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور واش روم میں بعد میں جاتے ہیں، پہلے فوراً کسی سے بیان جا کے کریں گے، وہ بات سنی ہے تجھے بات بتاؤں، میں نے بات سنی ہے، اور پھر وہ آگے میں نے بات سنی ہے میں تجھے بات بتاؤں۔ کچھ تو ایسے رن مرید ہوتے ہیں، گھر میں آ کے سب سے پہلے اپنی بیوی کو بتاتے ہیں، بات مسجد کی ہے جا کے بیوی کو بتائیں گے، بات پارلیمنٹ میں ہوئی ہے، دفتر میں ہوئی ہے، آ کے گھر بیوی بچوں کو بتائیں گے، وہ ان کو پریشان کریں گے، ان کی اور ٹینشنیں تھوڑی ہیں جب آپ نے ان کو بتانی، تو بات اس کی تحقیق نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ حجرات پارہ نمبر 26، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، اس کی وضاحت طلب کرو، کس سے؟ جس نے خبر پہنچائی ہے اس سے وضاحت طلب کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، یہ نہ ہو کہ تم اپنی لا علمی کے سبب، اپنی جہالت اور نادانی کے سبب کسی قوم کو مصیبت میں ڈال دو اور پھر تمہیں اس پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اور ہم نے خارجیوں کے ابواب میں جو جمعہ میں نے پڑھا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 داماد رسول 2 شہید ہوئے، کس وجہ سے؟ جھوٹی خبروں کی وجہ سے۔ لوگوں نے جھوٹ پھیلایا، اس نے سنا، اس نے آگے فرض سمجھا جھوٹ پھیلانا، وہ پھیلتا گیا، اتنا بڑا لاوا پکا کہ 2 داماد رسول شہید ہوئے، 2 خلیفہ راشد شہید ہوئے، غلط فہمی کی بنیاد پر۔ تو جھوٹ جب کوئی بھی پھیلتا ہے معاشرے میں، آپ تو بعد میں کیا کریں گے نا، زیادہ سے زیادہ جو بولا ہے وہ پکڑا جائے گا، سوری جی، اچھا میں معذرت چاہتا ہوں جی بھائی جان، میری بات سے اگر آپ کا دل دکھا نا، میں معذرت چاہتا ہوں، اور تو نے تو معذرت کر لی ہے، وہ جو اس کے خلاف فتنہ پورے معاشرے میں کھڑا ہو گیا ہے، اس بیچارے کی عزت خاک میں مل گئی ہے، اس کا کیا بنے گا؟ کس کس کو وہ وضاحتیں کرے گا بیچارہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، صحیح مسلم شریف کا حدیث ہے، فرمایا کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو بات سنیں، کان ہیں سنیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس کی تحقیق کریں، اس کی وضاحت طلب کریں، اگر سچی ہو تو پھر آگے بیان کریں، ورنہ جھوٹی ہو تو کہہ دیں ھذا بہتان عظیم، یہ بہتان ہے جی، بس اس کو ادھر ہی خاموش دفن کر دیں، بس جگہ جگہ کے اوپر الٹیاں نہ کرتے پھریں۔ چوتھی چیز، بچوں کو سچ بولنے کی عادت ڈالیں۔ بچے کہاں سے جھوٹ سیکھتے ہیں؟ والدین سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فرمایا اس کے والدین یا اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں یا مسلمان بناتے ہیں، تو ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، فطرت میں سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، فطرت سچ ہے، فطرت جھوٹ نہیں ہے، تو فطرت سچ ہے، تو سچ بچہ بنیادی طور پہ سچ پہ آتا ہے۔
عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ چیز دیتی ہوں. کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں موجود. میری ماں نے مجھے کہا بیٹا ادھر آؤ، تمہیں کچھ چیز دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. ماں نے کہتے ہیں مجھے وہ چیز دے دی جو مجھے دینی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحابیہ کو کہ دیکھ سن، اگر تو اس کو یہ چیز نہ دیتی یہ بھی تیرا اللہ کے ہاں جھوٹ لکھا جاتا. تو جب والدین بچوں سے جھوٹ بولیں گے، بچوں کے سامنے جھوٹ بولیں گے، موبائل پہ سن رہے ہیں، کال کر رہے ہیں موبائل پہ، کسی کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں، بچہ ہنس رہا ہے، بچے کو آگے سے کہتے ہیں بس سمجھا کر، یہ بھی سیاست ہے. اب بچہ یہیں سے پھر سیکھتا ہے، کہتا ہے اچھا چل یہ بھی جائز ہے، ابا بول رہے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا نا. ابھی آگے چلتا چلتا یہ بچہ بھی جھوٹ سیکھ جاتا ہے. 5ویں چیز سچی قسم اٹھانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا کہ تم اپنے باپوں کی یا اپنی ماؤں کی، اپنے شریکوں کی قسم اٹھاؤ. فرمایا ہاں اگر تم نے قسم اٹھانی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم اٹھاؤ، اور وہ بھی تب اٹھاؤ جب تم سچے ہو. ویسے ذرا سی بات پہ اللہ کی قسم نہیں. ہاں انتہائی مجبوری ہے، ضروری ہے اٹھانا، اب اس کے بغیر جان نہیں چھوٹ رہی. تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو اللہ کی قسم اٹھاؤ. تو قسم بھی سچ پہ اٹھانی چاہیے، جھوٹ پہ قسم نہیں اٹھانی چاہیے. اگر جھوٹ پہ قسم اٹھائیں گے اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے جھوٹ پہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ پھر جھوٹ پہ گواہ نہیں بنتے، اللہ تعالیٰ اس پہ سزا دیتے ہیں بندے کو. 6ٹھی چیز فرمایا گواہی دو تو سچی گواہی دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو نصیحت ہی کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا سنو، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا پہلا بات. فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے. دوسری چیز اب میں والدین کی نافرمانی کرنا. تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت الزور، فرمایا جھوٹی گواہی دینا. یہ ایک بڑے گناہوں میں سے، ایک کبیرہ گناہوں میں سے، کہ اگر اسی حال میں انسان مر جائے، فوت ہو جائے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی. چاہے اس کو جنت البقیع میں دفنا دیں، جا کے مکے میں دفنا دیں اس کو. یہ کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں. ایک بندہ مشرک مرا ہے، جا کے اس کو مدینہ الرسول میں جا کے دفن کر دیں، کوئی جنت میں چلا جائے گا. تو فرمایا شہادت الزور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہتے رہے جھوٹی گواہی سے بچو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دل میں خواہش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار بولنا آپ کے غصے کی، آپ کی ناراضگی کی نشانی تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں گے کہیں اللہ کا عذاب ہی نہ آ جائے ہمارے اوپر. تو آپ نے میں جھوٹی گواہی سے، آپ دیکھ لیں آج جھوٹی گواہی عام ہے ہمارے معاشرے میں. جس کو بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اس کو اشارہ کرتا ہے، وہ بھی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے، کہتا ہے ہاں بس اس نے کہا جی بالکل. تو یہ 6 چیزیں. اور 7ویں چیز جو پہلے میں نے بیان کی ہے، پچھلی حدیث میں بیان کی ہے کہ فرمایا 6 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو. اس میں حدیث میں ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کرو، یعنی وعدہ کرو تو سچا کرو اس کو. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، فرمایا ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو. اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 میں فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، فرمایا اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. قیامت والے دن تم سے وعدوں کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. وہ وعدہ اللہ کے ساتھ ہو، اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، یا بچوں کے ساتھ ہو، یا اپنے آپ جس دفتر میں جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہو، یا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ہو، والدین کے ساتھ ہو، کسی بھی معاشرے میں کسی بھی بندے کے ساتھ کوئی بھی وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کریں. اور یہ جو ہمارے حکمران، ہمارے مقتدر حلقے یہ جھوٹے جو وعدے کرتے ہیں عوام کے ساتھ، یہ بھی اس کے اوپر پکڑے جائیں گے. یہ تو سب سے پہلے پکڑے جائیں گے نا، کیونکہ حاکم وقت اگر جھوٹ بولے تو قیامت والے دن اس کو سب سے سخت ترین سزا دی جائے گی. اگر عام آدمی کو جھوٹ بولنے پہ 100 درے پڑیں گے تو اس کو 200 پڑیں گے، ڈبل سزا ہوگی اس کو. تو فرمایا جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو. اور مشورے اور نصیحت میں سچائی. 8ویں چیز
کہ جب کسی کو مشورہ دو یا نصیحت کسی کو کرو تو وہ اس کے اندر بھی سچائی ہو. مشورہ دو تو سچا مشورہ دو, اچھا مشورہ دو اس کو. اور 9ویں چیز امانت داری میں سچائی ہو. امانت وہ صرف مال کی نہیں, کوئی بھی امانت ہے کسی کے پاس, پودے کی امانت ہے تو اس کے اندر بھی سچائی ہونی چاہیے. اور 10ویں چیز فیصلوں اور اختلاف کے اندر بھی سچائی ہے کہ آپ اگر کسی کو فیصلہ کر دیں تو سچ پر فیصلہ کریں, حق پر فیصلہ کریں, جھوٹ پر فیصلہ کبھی بھی نہ دیں. آپ کو 2 بندوں کا جج بنایا جاتا ہے کہ بھائی جان ادھر آئیں, آپ بڑے ہیں, ہم دونوں کے درمیان میں فیصلہ کریں تو سچ پر فیصلہ کریں. یہ مت دیکھیں کہ یہ میرا قریبی ہے یا میری قوم سے نہیں ہے. وکیل صاحب ملزم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے نا تو وکیل صاحب قرآن پکڑاتے ہیں, یہ پتہ نہیں وہ جج صاحب پکڑاتے ہیں کیا, میں تو کبھی اس چکر میں نہیں پڑا, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ہر مسلمان کو. اور جی قرآن پڑھے جی, میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو بھائی جج صاحب آپ پر بھی تو فرض ہے نا, آپ بھی قرآن پہ حلف کر کے کہہ دیں کہ میں سچ کے مطابق فیصلہ کروں گا. وکیل صاحب کو بھی حلف دینا چاہیے کہ بھئی میں سچ کے مطابق وکالت کروں گا, سچ کی وکالت کروں گا. الفاظ کو توڑ مروڑ کے دائیں بائیں کر کے جھوٹ کو سچ بنا کے آپ بیان کرتے ہو, من مانی فیسیں لیتے ہو. بعض دفعہ ایسے بھی کیس آتے ہیں کہ دونوں طرف سے, ایک ہی وکیل ہے, دونوں طرف سے فیس لے رہا ہے, دونوں طرف سے کیس لڑ رہا ہے. وہ کہتے ہیں کسی مولوی صاحب کے پاس کو کیس ہے, جج صاحب کے پاس گیا, جج صاحب نے کہا جاؤ مولوی سے مفتی سے فتویٰ لے کے آؤ. وہ مفتی کے پاس گیا, مفتی صاحب ذرا فتویٰ دیجئے. دونوں اتفاقاً ایک ہی مفتی کے پاس پہنچ گئے. مفتی صاحب نے ایک کو فتویٰ اور دیا, دوسرے کو اور دیا. وہ جج صاحب کے پاس پہنچا, جج دیکھ رہا ہے دونوں ایک ہی مفتی کے فتوے ہیں, اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ مولوی صاحب کو طلب کر لیا, ہاں مفتی صاحب یہ ذرا بتائیں, یہ جب فتویٰ آپ کا جی, یہ بھی آپ کا جی, میں یہ کیا کیسے پوچھو اس نے فیس کتنی دی تھی, جتنی فیس دی تھی اس کے مطابق ہے. تو ہمارے جج بھی یہی ہیں, ہمارے مفتی بھی یہی ہیں. وہ جدھر سے جناب جدھر سے پیسہ اچھا مل جائے اس کے مطابق چل پڑتے ہیں. تو میں فیصلے کے اندر بھی سچائی ہو, سچ کے مطابق, قرآن کے مطابق, حدیث کے مطابق, قانون کے مطابق, اخلاق کے مطابق, عدل کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور میں اختلاف کسی کے ساتھ کرو تو سچائی کی بنیاد پر کرو, جھوٹ کا سہارا نہ لو. اور 11ویں چیز یہ ہے کہ کردار اور اخلاق میں سچائی ہو. ایک مسلمان کا کردار ایسا ہو, ایک مسلمان کا چہرہ ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ سچا ہے, واقعتاً یہ سچا ہے. بندے کو سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, سچ بولنا چاہیے. منہ کے اوپر بھی لوگ کہیں اور پیچھے بھی لوگ تعریفیں کریں بھئی یہ بندہ سچا ہے. جیسے ہم نے شروع میں پچھلے جمعے میں مثال کس کی دی تھی, سب سے اچھی مثال تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دیں گے نا جی. ہمارے آئیڈیل تو وہ ہیں. میرے آئیڈیل نہ کوئی مفتی صاحب ہے, نہ کوئی مولانا صاحب ہے, نہ کوئی پروفیسر صاحب ہے. میرے اور آپ کے آئیڈیل کون ہیں؟ جن کا ہم نے کلمہ پڑھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو کردار میں سچائی ہو تو مزہ تب آتا ہے. اخلاق میں سچائی ہو کہ بندہ اخلاق اور اپنے کردار کے لحاظ سے, لین دین کے لحاظ سے, اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے, بچوں میں, فیملی میں, گھر میں, کاروبار میں, مزدوروں میں, ہر لحاظ سے, ہر جگہ پہ بندہ کہ یار یہ بندہ گڈ ہے, بڑا سچا ہے, بالکل کھرا بندہ ہے, یہ جھوٹا نہیں ہے, یہ منافق نہیں ہے, یہ نفرت نہیں پھیلاتا, یہ ادھر کی بات ادھر نہیں کرتا, یہ جھوٹ نہیں بولتا, منافقت اس کے اندر نہیں. فرمایا یہ چیزیں بندے کے اندر ہوں تو پھر ہے. اور 12ویں چیز محبت, نفرت اور تعلقات میں بھی سچائی ہونی چاہیے. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ سچائی کی بنیاد پر کریں, جھوٹی محبت نہ دکھائیں کسی کو کہ منہ پر آئیں تو ہاں جی جی شیخ صاحب حضرت خیر ٹھیک ہے, تو جب پیچھے ہوں تو بس وہ بدخویاں کرنا شروع کر دے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں. اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ سچ کی بنیاد پر نفرت کریں. اور میں کہ جو تعلقات ہیں وہ بھی سچے تعلقات آپ کے کسی کے ساتھ ہونے چاہیے, جھوٹے تعلقات و ظاہری تعلقات وہ نہیں ہونے چاہیے. تو خالص بالکل سچی صاف ستھری زندگی بسر کریں, یہی اس کا نچوڑ ہے, یہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ سچ بولنے, سچ لکھنے, سچ بیان کرنے اور سچ سننے, سچ پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ دنیا میں موت دے تو سچوں میں, اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں کھڑا کرے تو سچوں میں. اللہ رب العالمین جو کچھ سنا ہے بیان کے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وما علیہ البلاغ.